الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ عز وجل فرض علوم کورس میں زکوٰۃ کے حوالے سے ہم لوگ مسائل سیکھ رہے ہیں۔ زکوٰۃ کا اس سے پہلے ایک لیکچر جو ہے ہم وہ سن چکے، جس میں نے بیان کیا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے کن کن لوگوں پر فرض یا واجب ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ زکوٰۃ کو ہم لوگ 3 حصوں میں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر یہ دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کس طرح کیلکولیٹ کی جاتی ہے، اور تیسرے نمبر پر ہم یہ دیکھیں گے جب ہم نے کیلکولیٹ کر لی زکوٰۃ، یہ سیکھ لیا، اور تیسرے نمبر پر ہم یہ دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کن کن کو دی جا سکتی ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے جو دیکھا وہ پہلا لیکچر تھا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کس پر بنتی ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل دوسرا لیکچر ہے جس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ زکوٰۃ کس طرح کیلکولیٹ کی جاتی ہے۔ برکت کے لیے 1-2 احادیث پہلے سماعت کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے اسلام میں 4 چیزیں فرض کی ہیں، جو ان میں سے 3 ادا کرے وہ اسے کچھ کام نہ دیں گی جب تک پوری 4 نہ بجا لائے: نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ فرمایا یہ 4 چیزیں مسلمان پر فرض کی گئی ہیں، 3 کو ادا کرے، 1 کو مس کرے، نہ ادا کرے تو فرمایا کہ پہلی 3 جو ادا کی ہیں وہ بھی اللہ عز و جل قبول نہیں فرمائے گا۔ تو بہرحال اس میں یہ وعید ہے کہ جو چیزیں مسلمانوں پر فرض واجب قرار دے دی گئی ہیں ان کو کرنا ہی کرنا ہے۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ تو اس میں بھی اسی چیز کو جو ہے وہ واضح کیا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو عبادات ہم پر فرض واجب قرار دے دی گئی ہیں ان کو احسن انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، سب سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کس طرح کیلکولیٹ کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص زید جو ہے وہ کسی مفتی صاحب کے پاس پہنچ جاتا ہے اپنا سارا بائیو ڈیٹا لے کے کہ حضرت میرے پاس یہ تمام چیزیں ہیں، اب آپ مجھے ان تمام چیزوں کی روشنی میں بتائیں کہ میری زکوٰۃ بنتی کتنی ہے۔ تو میں آپ کو اسی تفصیل کے حوالے سے جو ہے وہ چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ کیا تفصیل جو ہے وہ زید صاحب لے کے آئے، اور ہم نے اس میں سے کس طرح زکوٰۃ والی اشیاء کو نکال کے اس کا حساب کرنا ہے۔ مثال کے طور پر زید صاحب جو تفصیل لے کے آئے وہ یہ تھی کہ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ ذاتی گھر ہے ایک اس کے پاس جس کی مالیت جو ہے اس وقت 3 کروڑ روپے ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، 3 عدد پلاٹس ہیں جو انہوں نے بچوں کے لیے لے رکھے ہیں کہ بچوں کو یہ جب بڑے ہوں گے ان کے ہینڈ اوور کر دیے جائیں گے، یا گھر بنا کے اپنے بچوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے 3 پلاٹ ہیں، ان کی بھی مالیت جو ہے وہ 3 کروڑ روپے ہے۔ اچھا، تیسرے نمبر پر انہوں نے پھر یہ بتایا کہ ان کے پاس 2 عدد گاڑیاں ہیں جن کی مالیت جو ہے وہ 30 لاکھ روپے ہیں، ذاتی استعمال کے لیے ہیں، ایک خود چلاتے ہیں، ایک اپنی فیملی کو دے رکھی ہے۔ اچھا، چوتھے نمبر پر انہوں نے بتایا کہ سونا ان کے پاس جو ہے وہ 2 لاکھ روپے کا موجود ہے۔ نمبر 5، روپیہ جو اپنے پاس یا بینک میں رکھا ہوا ہے وہ 5 لاکھ روپے کا ہے، یعنی 5 لاکھ کا کیش ان کے پاس موجود ہے۔ اچھا، چھٹے نمبر پر یہ ہے کہ فیکٹری جو ان کی انڈسٹری ہے اس اپنی فیکٹری کی موجودہ ویلیو 20 کروڑ روپے ہے، یعنی اس فیکٹری کا جتنا ایریا، جو اس پہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اس کے اندر جو مشینری وغیرہ لگی ہے، اس سب کی ویلیو جو ہے وہ 20 کروڑ روپے ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے لکھا کہ نمبر 7، فیکٹری میں موجود اس وقت خام مال جو ہے را میٹیریل وہ 2 لاکھ روپے کا ہے، اور 8ویں نمبر پہ فیکٹری میں موجود تیار مال یعنی فنش گڈز یہ 3 لاکھ روپے کا ہے۔ اسی طرح 9 نمبر پہ ایک عدد گھر جو ہے وہ رینٹ پہ دیا ہوا ہے جس کی مالیت
उस घर की 1 करोड़ रुपया है। 10वें नंबर पे ये कि उस घर का जो एडवांस इन्होंने ले रखा है वो 50,000 रुपये है। जब हम किसी को अपना घर जो है रेंट पे देते हैं तो एडवांस उनसे लेते हैं, वो 50,000 इनके पास बतौर सिक्योरिटी मौजूद है। नंबर 11, एक अदद किस्तों पर प्लॉट ले रखा है अपने लिए जिसकी मालियत 20 लाख रुपए है और मालियत इसकी 50 लाख रुपए है। 20 लाख की एक साथ अभी अदा करना बाकी है। एक प्लॉट है, किस्तों पे ले रखा है, अपने लिए ले रखा है और अभी 20 लाख की किस्तें जो हैं अभी उसकी अदा करना बाकी हैं। अच्छा, 12वें नंबर पे ये है कि एक प्लॉट किस्तों पर ले रखा है लेकिन ये तिजारती पॉइंट ऑफ व्यू से ले रखा है कि इसको हम इंशाल्लाह आगे सेल आउट करेंगे। तो 70 लाख का वो प्लॉट है और 15 लाख की अभी एक साथ जो है वो बाकी हैं। 13वें नंबर पे इन्होंने बताया कि हमारे घर एक्सरसाइज का सामान जो है वो 2 लाख का मौजूद है। और नंबर 14 पे उन्होंने बताया कि हज के लिए पैसे जमा कर रखे हैं जिनकी मालियत 2 लाख रुपए है। अच्छा, 15वें नंबर पे बताया कि बेटी का जहेज़ तैयार कर रखा है, बर्तन, कपड़े, फ्रिज, फर्नीचर वगैरह, जिसकी मालियत 3 लाख रुपए है। ये ज़ैद साहब की मलकियत में ही है। अच्छा, 16वें नंबर पे उन्होंने बताया कि सोना उन्होंने बेटी के लिए ले रखा है जिसकी मालियत भी 3 लाख रुपए है और ये बेटी के हैंड ओवर कर दिया हुआ, यानी बेटी को इसका मालिक बना दिया। अच्छा, 17वें नंबर पे मार्केट से पैसे लेने हैं 2 लाख रुपया, मुख्तलिफ़ दुकानदारों से, ग्राहकों से। तो मार्केट से जो पैसे लेने हैं वो 2 लाख रुपया। 18 नंबर पे दोस्त को बतौर कर्ज पैसे दे रखे हैं, उसकी मालियत जो है वो 3 लाख रुपए है। 19वें नंबर पे मार्केट और मुख्तलिफ़ पार्टियों के पैसे ज़ैद साहब ने देने हैं और इनकी वैल्यू जो है वो तकरीबन 4 लाख रुपए है जो मुख्तलिफ़ लोगों के ज़ैद साहब ने देने हैं। अच्छा, 20वें नंबर पे साल के इख्तिताम से पहले, यानी जब इनका साल ज़कात का ख़त्म हो रहा था उससे पहले पहले ये बिजली का बिल भी आ चुका था। इसी तरह घर के बिजली का बिल और गैस का बिल, फ़ोन वगैरह के ये सारे बिल भी आ चुके थे जिनकी मजमूई वैल्यू जो है वो तकरीबन 2 लाख रुपए बनती है। 21वें नंबर पे उन्होंने बताया कि लेबर की तनख्वाह भी बन चुकी है इख्तिताम साल से पहले पहले और वो 50,000 रुपये है कि ये भी हमने लेबर को ये पैसे अदा करने हैं। और 23वें नंबर पे उन्होंने बताया कि कमेटी जो है इन्होंने डाल रखी है, नहीं 22वां नंबर ये है कि कमेटी डाल रखी है जिसकी एक साथ दे चुके हैं, अब ये कमेटी निकली नहीं। ये मसला समझने वाला है। कमेटी डाल रखी है, फ़कत अभी किस्तें ही अदा की हैं, अभी ये कमेटी निकली नहीं। और जो किस्तें अदा कर चुके हैं हर महीने की बेस पे वो तकरीबन 50,000 रुपये ये कुल रकम जो है अभी अदा कर चुके हैं इस कमेटी में, अभी ये कमेटी निकली नहीं। और 23वें नंबर पे उन्होंने बताया कि दूसरी कमेटी जो है जो निकल चुकी है उसकी एक साथ जो बाकी हैं वो 1 लाख अभी अदा करना बाकी हैं। 2 कमेटियाँ डाल रखी हैं, एक कमेटी अभी निकली नहीं, 50,000 रुपये उसको अदा कर चुके। दूसरी कमेटी जो डाली है वो निकल चुकी है लेकिन अभी जो वापस पैसे उनको देने हैं वो 1 लाख रुपया बनते। तो ये तकरीबन 23 चीज़ें उन्होंने अपना पूरा बायोडाटा माली लिहाज से मुफ्ती साहब के सामने आके रख दिया। अब इसमें से जो है ज़कात किस तरह कैलकुलेट करनी है ये चीज़ समझने वाली है। याद रखें जितनी भी लिस्ट इन्होंने हमें दी है इस पूरी लिस्ट में से 2 चीज़ें हमने बाहर निकाल लेनी है। नंबर 1, माले नामी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर ज़कात बनती है। और माले नामी क्या है ये पहले लेक्चर में मैं तफसील से समझाया कि सिर्फ माले नामी पर ज़कात बनती है और वो 4 तरह की चीज़ें हैं। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 कैश, प्राइस बॉन्ड वगैरह इसी में है,
اور نمبر 4 مال تجارت۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ بنتی ہے، اس کے علاوہ 5ویں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ یہ شہری زندگی کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں، وگرنہ جانوروں کے اپنے معاملات ہیں وہ ہمارے یہاں ابھی ڈسکس ہی نہیں ہو رہے، اور اسی طرح عشر کے حوالے سے بھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے، کیونکہ شہری زندگی میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ نہیں، ان کا بہرحال اتنا حساب کتاب لگایا جاتا، نہ کوئی ان کو رکھتا ہے، نہ اتنی جگہ ہوتی ہے۔ تو ان 2 چیزوں کو فی الحال ہم نے جو ہے چھوڑ دیا ہے، عشر کے حوالے سے، جانوروں کے حوالے سے، شہری زندگی کے حوالے سے جو مالی لحاظ سے دیکھا جاتا ہے وہ یہ چند چیزیں ہوتی ہیں۔ تو مال نامی جو ہے 4 چیزیں ہیں۔ اب یہ جو پوری لسٹ ہے، اس پوری لسٹ میں سے ہم نے مال نامی کو الگ کر لینا ہے کہ ان پر زکوٰۃ بنے گی، پلس دوسری چیز ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ زید صاحب نے لوگوں کے کیا کچھ دینا ہے، ان پر واجب الادا رقم ان کے اوپر کتنی آ رہی ہے۔ یہ 2 چیزیں، مال نامی کیا کچھ ہے پلس لوگوں کا کتنا دینا ہے، یہ پلس مائنس کر کے آخر میں پھر انشاءاللہ زکوٰۃ نکل آئے گی۔ اچھا، جو لسٹ زید صاحب نے بیان کی ہے، ہاں پہلے یہاں میں ایک آپ کو مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا سا واضح کر دوں کمیٹی کے حوالے سے۔ 2 طرح کی کمیٹیاں زید صاحب نے ڈال رکھی ہیں۔ ایک وہ کمیٹی ہے کہ ابھی تک نکلی نہیں، لیکن 50,000 روپیہ یہ وہاں جمع کروا چکے، تو یہ جو 50,000 روپیہ وہاں دے چکے یہ زید صاحب کا ہے، یہ کیش میں شمار ہوگا، تو ہم اس کو مال نامی میں شمار کریں گے اور اس کو اپنے اثاثہ جات میں لکھیں گے۔ اور دوسری کمیٹی جو زید صاحب ڈال چکے ہیں، جو ان کی نکل چکی ہے، اس کے بارے میں حکم شرع یہ ہوگا کہ یہ کمیٹی تو یہ لے چکے، لیکن ابھی انہوں نے 1 لاکھ واپس دینا ہے جو زائد ان کے پاس آ چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ 1 لاکھ روپے کے مقروض ہیں، لہٰذا 1 لاکھ ان کی لائبلٹیز میں آ جائے گا۔ تو یہ تھوڑی سی اس کے حوالے سے تفصیل تھی۔ اور قسطوں کے پلاٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ قسطوں پہ جو پلاٹ لے رکھا ہے وہ بھی 2 طرح کا تھا، ایک اپنے لیے تھا اور ایک تجارتی پوائنٹ آف ویو سے لے رکھا تھا۔ جو اپنے لیے ہے، ظاہر ہے کہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ وہ مال نامی ہے کہ نہیں ہے، جو اس کی قسطیں ادا کرنی ہے وہ بھی ہم پہ قرض ہے، اور اسی طرح جو تجارت کی غرض سے پلاٹ لے رکھا ہے اس کی بھی قسطیں ادا کرنی ہے، وہ بھی ہم پہ قرض ہے۔ تو اب اس ساری چیز کو جو ہے کیسے ہم نے اس کا چارٹ بنانا ہے وہ میں آپ کے سامنے اب بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ بڑا ہی سمجھنے سے چیز تعلق رکھتی ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ان 23 چیزوں میں سے اب ہم نے سب سے پہلے مال نامی جو ہے وہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے۔ تو میں اب آپ کو ایک ایک کر کے چیز جو ہے وہ گنوا دیتا ہوں تاکہ ہمیں دوبارہ ریکال ہو جائے جو اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے سنا تھا مال نامی ہے کیا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے بتایا ذاتی گھر، تو ذاتی گھر مال نامی نہیں ہے، نہ یہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ روپیہ پیسہ کیش ہے، نہ ہی یہ مال تجارت ہے، بیچنے کے لیے تو لے آئی نہیں، تو اس لیے ذاتی گھر پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ اس کے بعد نمبر دوسرا ہے 3 عدد پلاٹ جو 3 کروڑ روپے کے تھے، بچوں کے لیے لے رکھے ہیں، یہ بھی مال نامی نہیں ہے، کیونکہ نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ روپیہ پیسہ کیش ہے، نہ ہی یہ بیچنے کے لیے لیے ہیں، یہ تو بچوں کو دینے کے لیے لے رکھے ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ اس کے بعد ہیں 2 گاڑیاں 30 لاکھ روپے کی، یہ بھی مال نامی نہیں ہے، وہی چیز کہ نہ سونا ہے یہ گاڑیاں، نہ چاندی کی ہیں، نہ روپیہ پیسہ کیش ہے، اور نہ ہی بیچنے کے لیے، بلکہ یہ تو اپنے استعمال کے لیے ہیں، لہٰذا یہ 30 لاکھ کی ہوتی یا 50 کروڑ روپے کی ہوتی، ذاتی استعمال کے لیے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں بنے گی کیونکہ یہ مال نامی نہیں ہے۔ تو یہ بھی یہاں سے نکل گیا۔ چوتھے نمبر پہ انہوں نے بتایا تھا سونا ہے ان کے پاس، تو سونا مال نامی ہے، یہ کسی بھی صورت میں ہو تو اس پر زکوٰۃ بنے گی۔ تو سونے کو ہم نے الگ کر کے لکھ لیا، 2 لاکھ کا انہوں نے بتایا کہ سونا ہے، تو ایک جو ہم نے خانہ بنایا وہ ان کے اثاثہ جات ہیں، ایسٹس ہیں، اس میں جو ہے مال نامی جو ہے سونا لکھ کے آگے لکھ لیا 2 لاکھ روپیہ۔ پہلی چیز یہاں اس میں سے یہ آ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس کیش جو ہے، کیش ان ہینڈ ہے یا بینک میں ہے، وہ 5 لاکھ روپے کا ہے، یہ بھی مال نامی ہے، تو ہم نے کیش کو جو ہے وہ لکھ کے مال نامی کی لسٹ میں 5 لاکھ اس کے نیچے آگے لکھ دیا۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس فیکٹری جو ہے اس کی اس وقت ورتھ جو ہے وہ 20 کروڑ روپے ہے، لیکن فیکٹری جو ہے
जितनी वहाँ बिल्डिंग बनी है, अंदर मशीनरी है, तो फैक्ट्री माले नामी नहीं है, ना ये सोने की है, ना चांदी की है, ना रुपया पैसा कैश है, ना ये बेचने के लिए, तो ये तो अपने इस्तेमाल के लिए है। तो कितनी ही महंगी क्यों ना हो, फैक्ट्री के ऊपर ज़कात नहीं बनेगी, ये माले नामी नहीं है। ये भी निकल गया। अच्छा, उसके बाद इन्होंने बताया कि इनके पास फैक्ट्री के अंदर ख़ाम माल मौजूद है, रॉ मटेरियल जो है ये माल तिजारत है, क्योंकि इससे चीज़ें बनेंगी और आगे सेल आउट होंगी। रॉ मटेरियल माल नामी है, इसको हमने लिख लिया, ये 2 लाख रुपए का है। इसी तरह फैक्ट्री में मौजूद तैयार माल, फिनिश गुड्स, ये भी माल तिजारत है, माल नामी हुआ, लिहाजा वहाँ इसको लिख लिया हमने इसके एसेट्स में, माल नामी में। और ये इनके पास था 3 लाख रुपए का। इस वक्त इसकी मौजूदा वैल्यू जो है, रॉ मटेरियल की जो मौजूदा वैल्यू है जब ज़कात का साल मुकम्मल हुआ वो लिखेंगे। इसी तरह फिनिश गुड्स की जो मौजूदा वैल्यू है उस दिन की, जिस दिन ज़कात का साल मुकम्मल हुआ, वो लिखेंगे। तो वो उन्होंने बताया 3 लाख रुपया। अच्छा, इसके बाद इन्होंने बताया एक अदद घर रेंट पे दे रखा है, तो वो जो रेंट वाला घर है उस पर ज़कात बनेगी कि नहीं बनेगी? तो वो ना सोना है, ना चांदी का है, ना ही रुपया पैसा कैश है, और ना ही वो बेचने के लिए, वो तो रेंट पे दिया हुआ है, उस पर भी ज़कात नहीं बनेगी, वो माले नामी नहीं है। अच्छा, उस घर का जो एडवांस इन्होंने ले रखा है बतौर सिक्योरिटी 50,000 रुपया, ये इनकी लायबिलिटीज़ है, ये इन्होंने वापस अदा करना है। लिहाजा लायबिलिटीज़ के खाते में अब हम 50,000 रुपया लिखेंगे कि जो हमने वापस करना है, ये हम पर कर्ज है। अच्छा, इसके बाद था एक अदद किस्तों पर प्लॉट ले रखा है अपने लिए, तो ये माले नामी नहीं है, ये ना सोना है, ना चांदी है, ना रुपया पैसा कैश है, और ना ही ये माले तिजारत है, अपने लिए ले रखा है, तो इस पर जो है वो ज़कात नहीं बनेगी। हाँ, अब इसकी जो इकसात हमने अदा करनी है वो है 20 लाख रुपया, तो ये हम पर कर्ज है, ये हम लायबिलिटीज़ में लिखेंगे कि प्लॉट है 20 लाख अभी हमने ये अदा करने हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पर इसके बाद इन्होंने बताया कि एक प्लॉट तिजारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रखा है कि इसको बेचना है, किस्तों पे ही ले रखा है, 70 लाख उसकी इस वक्त मार्केट वैल्यू है। चूँकि ये माल तिजारत है, इस वक्त मार्केट वैल्यू इसकी 70 लाख रुपया है, इसको हम अपने वो माल नामी असासाजात में शुमार करेंगे कि माल तिजारत, किस्तों पे प्लॉट 70 लाख रुपया, लेकिन इसकी अभी कुछ इकसात भी हमने अदा करनी है, तो जो अदा करना है वो लायबिलिटीज़ में लिखेंगे। इसकी इकसात ही 15 लाख रुपया, ये अभी हमने वापस देना है, ये हम पे कर्ज है, ये लायबिलिटीज़ के खाते में आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद इन्होंने बताया एक्सरसाइज का सामान है, तो ये माले नामी नहीं है, इस पर ज़कात नहीं बनेगी। हज के लिए पैसे संभाल के रखे हैं, तो पैसे जो है ये किसी भी सूरत में हो, कैश है, कैश माले नामी है, लिहाजा ये असासाजात में माले नामी की लिस्ट में आ जाएगा, और ये 2 लाख रुपये इसको वहाँ हम लिख लेंगे। इसके बाद इन्होंने बताया कि बेटी का जहेज़ तैयार कर रखा है, 3 लाख इसकी मालियत, तो उसमें इन्होंने रखा हुआ है बर्तन हैं, कपड़े हैं, फ्रिज है, फर्नीचर है, तो ये बेटी को देने के लिए है, ये माले नामी नहीं है, ना ये सोना है, ना चांदी है, ना रुपया पैसा कैश, और ना ही ये बेचने के लिए। तो जितना भी जहेज़ पड़ा हुआ है ये 3 लाख इन्होंने लिखा, इस पर भी ज़कात नहीं बनेगी। उसके बाद इन्होंने बताया सोना है जो बेटी को दे दी है, उसको मालिका बना दी है, 3 लाख रुपया वो भी मौजूद है। तो जब सोना इनका है ही नहीं, ये तो बेटी अब मालिका है, तो अब ये अपने अकाउंट में इसको शुमार नहीं करेंगे। जब बेटी अपना ज़कात का हिसाब करेगी वो इसको शुमार करेगी, सोने के ये मालिक नहीं है, लिहाजा ये भी इनके अकाउंट में शुमार नहीं होगा, इसको भी यहाँ ऐड नहीं करेंगे। अच्छा, मार्केट से पैसे लेने हैं 2 लाख रुपया, तो पैसे एक कैश है, तो ये भी अगर मार्केट से अब हमने लेने हैं, ये भी हमारा असासा है, इसको भी अपने असासाजात में माले नामी की लिस्ट में शुमार करेंगे 2 लाख रुपया। उसके बाद दोस्त को बतौर कर्ज दे रखे हैं 3 लाख रुपए, ये भी कैश है, ये भी हमने लेना है, हमारा माले नामी है, इसको भी शुमार करेंगे माले नामी की लिस्ट में 3 लाख रुपया। मार्केट और मुख्तलिफ पार्टियों के पैसे देने हैं, ये लायबिलिटीज़ में आ जाएगा कि हमने लोगों के पैसे देने हैं 4 लाख रुपया, ये वहाँ लिख लेंगे।
اور اسی طرح سال کے اختتام سے پہلے جو بلز وغیرہ آ چکے ہیں، بجلی کا، گھر کا، فیکٹری کا، 2 لاکھ روپیہ یہ ہم نے چونکہ ادا کرنے ہیں، یہ بھی لائبلٹیز ہیں، اس کو لائبلٹیز کے خانے میں لکھیں گے 2 لاکھ روپیہ۔ اسی طرح لیبر کی تنخواہ جو بن چکی ہے وہ بھی 2 لاکھ روپیہ ہے، وہ بھی ہم نے ادا کرنی ہے، وہ بھی لائبلٹیز میں ہم اس کو شمار کریں گے۔ اسی طرح کمیٹی ڈال رکھی جس کی ایک ساتھ دے چکے، ابھی نکلے نہیں، تو 50,000 روپے ہم نے دے دیا ہے، وہ ہمارے ہی ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم نے کسی کو قرض دے رکھا ہے، تو 50,000 روپے ہمارا مال نامی ہے، یہ ہمارے اثاثہ جات میں یہ شمار کیا جائے گا، تو 50,000 روپیہ ہم اس کو ایڈ کریں گے۔ اور آخر میں انہوں نے بتایا کہ دوسری کمیٹی جو نکلی نہیں جو نکل چکی ہے اس کی ایک ساتھ باقی ہیں۔ یہ کمیٹی ہماری نکل چکی ہے لیکن ابھی ہم نے 1 لاکھ روپیہ واپس دینا ہے، تو 1 لاکھ روپیہ جو ہے یہ ہم پر قرض ہے، یہ ہم اپنے اس کو لائبلٹیز میں شمار کریں گے۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ 23 چیزیں جو تھیں، اب اس کا جو خلاصہ جو لسٹ بنی ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ سونے پہ زکوٰۃ بنے گی، کیش پہ بنے گی، فیکٹری میں را مٹیریل، فنش گڈز، اور اسی طرح تجارتی غرض سے لیا ہوا پلاٹ 70 لاکھ کا، حج کے لیے جو جمع کیے پیسے 2 لاکھ کے وہ بھی مارکیٹ سے جو پیسے لینے ہیں، دوست کو جو قرض دے رکھا ہے، اور کمیٹی کی ایک ساتھ جو دے چکے، ابھی یہ نکلی نہیں 50,000 روپیہ۔ تو یہ سارے ہمارا مال نامی، یہ اثاثہ جات کو اگر ہم ٹوٹل کریں تو یہ کل ویلیو اس کی بنی ہے 89,50,000۔ یہ زید صاحب کے ٹوٹل اثاثہ جات ہیں 89,50,000۔ تو اب ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ زید صاحب نے لوگوں کے دینے کتنے ہیں۔ تو وہ جب ہم نے اس کو کیلکولیٹ کیا، سامنے رکھا، تو یہ تھا کرائے پر دیا ہوا گھر، اس کا ایڈوانس سیکیورٹی 50,000 روپیہ، اور اسی طرح اپنے لیے لیا ہوا پلاٹ ایک ساتھ پر جو ایک قسطیں ادا کرنی ہیں وہ ہم نے اس کو شمار کیا، تجارتی پلاٹ کی واجب الادا ایک ساتھ وہ 15 لاکھ، وہ ہم نے اس کو شمار کیا، مارکیٹ اور مختلف پارٹیوں کے جو پیسے دینے ہیں 4 لاکھ روپیہ وہ لکھا، بجلی کا بل جو آ چکا 2 لاکھ، لیبر کی تنخواہ 2 لاکھ، اور اسی طرح دوسری کمیٹی جو نکل چکی ہے اس کی جو 1 لاکھ قسطیں ابھی باقی ہیں وہ لکھی 1 لاکھ۔ تو یہ ٹوٹل بن گیا 44,50,000 جو ہم نے لوگوں کے دینے ہیں۔ اب جب یہ سارا چیز ہمارے سامنے آ گئی، ہماری اثاثہ جات پلس ہماری لائبلٹیز، اب ٹوٹل اثاثہ جات میں سے، اس مال نامی میں سے اس لائبلٹی کو لیس کر کے دیکھیں گے اب ہمارے پاس کیا بچا۔ جیسے 89,50,000 میں سے مائنس کریں گے 44,50,000، تو یہ ہمارے پاس جو ویلیو آئی ہے وہ ہے 45 لاکھ روپیہ، یہ بچا 45 لاکھ کے اوپر جو ہے اب ہم زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں گے کہ یہ وہ اماؤنٹ ہے جس پر زکوٰۃ بنے گی۔ اب بنانے کس طرح ہیں وہ یہ ہے کہ اس 45 لاکھ کو، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو ڈیوائیڈ کر دیں 40 پہ، زکوٰۃ آ جائے گی۔ مثال کے طور پر 45 لاکھ کو ڈیوائیڈ کیا 40 پہ، تو یہ ہمارے پاس جو رقم آئی ہے وہ ہے 1,12,500 روپیہ، یہ زکوٰۃ ہے۔ 45 لاکھ کو تقسیم کیا 40 پہ تو کل زکوٰۃ نکل آئی، وہ ہے 1,12,500 روپیہ۔ یہ زکوٰۃ ہے زید صاحب کی جو لوگوں کو، شرعی فقراء کو دی جائے گی۔ اور دوسرا طریقہ اس کا نکالنے کا وہ یہ ہے کہ 45 لاکھ کا 2.5% نکال لیا جائے، تب بھی 1,12,500 روپیہ ہی آئے گا۔ تو 2 طریقے ہوئے، یا تو اس کو ڈیوائیڈڈ بائی 40 کر دیں، یا اس ٹوٹل اماؤنٹ کا 2.5% نکال لیں، تو کل زکوٰۃ جو بنی ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ تو آج الحمدللہ عز و جل ہم نے یہ دیکھا کہ زکوٰۃ کو کس طرح کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے پاس اپنا سارا بایو ڈاٹا لے آئے مالی لحاظ سے، تو سب سے پہلے اس میں سے مال نامی کو جدا کیا جاتا ہے، دوسرے نمبر پر اس کی جو لائبلٹیز ہیں، جو لوگوں کے پیسے دینے ہیں، ان کا الگ جو ہے وہ کھاتا بنا لیا جاتا ہے، آخر میں پھر ان کو پلس مائنس کر کے دیکھا جاتا ہے
اس کے بعد جو پلس مائنس کرنے کے بعد رقم بچے، پھر وہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی، تو 45 لاکھ چونکہ 52.5 تولہ چاندی سے بہت زیادہ ہے، لہٰذا اس پر زکوٰۃ بنے گی۔ اور کتنی بنے گی؟ ڈیوائیڈڈ بائی 40، یا اس کا 2.5% نکال لیں تو زکوٰۃ آ جائے گی۔ اور یہاں اگر ایسا ہوتا کہ اثاثہ جات اور لائبلٹیز یہ پلس مائنس کرنے کے بعد 5,000 روپیہ بچتا، تو یہ تو 52.5 تولہ چاندی کو پہنچا ہی نہیں، زکوٰۃ فرض نہ ہوتی۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے اخلاص کے ساتھ پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔